अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वज़ीर आज़म इन दिनों अलविदाई मुलाकातों और मुख्तलिफ मंसूबों के रिबन काटने में मसरूफ नजर आते हैं और हुकूमत की कोशिश भी है कि जितना हो सके मंसूबों की तकमील तो दूर लेकिन फीता काटने की रफ्तार तेज रखी जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्लियामेंट में कानून साजी की रफ्तार इन दिनों बड़ी तेज नजर आती है। आला अदालतें भी तातीलात को जवाज बनाकर आजकल बर्फ रफ्तारी से केसेस को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में जहां पीटीआई चेयरमैन के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से केसेस हतमी मराहिल में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आसार यह है कि इलेक्शन से पहले एक सियासी जमात की कुर्बानी हो सकती है। अब देखना यह है कि यह मुमकिन हो भी पाता है या फिर नहीं। अब चाहे इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा लिया जाए या फिर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट का, लेकिन शिकार एक ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस बदलती हुई सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट में तारुफ करवाना चाहूंगी, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैरी साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले तो आईनी हवाले से सर आपकी मावनत चाहेंगे। सर, पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बड़ी शदीद अल्फाज में मुखालफत की है और साथ में ये भी कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है, इसे वापस लिया जाए। सर, क्या समझते हैं कि हुकूमत ने इस एक्ट को किस सोच के मद्देनजर रखते हुए पेश किया है और फिर ये नहीं देखा गया कि क्या इसमें किसी एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया है या फिर मुस्तकबिल में ये एक्ट खुद हुकूमत के गले भी पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पाकिस्तान बार का मेंबर भी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हूँ जी। तो ये दो मेरे पोजीशंस हैं। लेकिन पाकिस्तान बार की जो आई है, वहाँ आप हैरानगी इस बात पे मैं आप होगी जो उन्होंने कहा नहीं इस प्रेस रिलीज में कि जो मिनिस्टर साहब लॉ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये पेश की ये तरमीम और इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आजम नजीर तारड़ साहब, वो खुद पाकिस्तान बार के मेंबर हैं। तो इनको उसके बारे में भी इस रेजोल्यूशन में लिखना चाहिए था कि ये कि एक पाकिस्तान बार के मेंबर होते हुए, एक लॉ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने एक गैर आईनी गैर कानूनी ये एक अमेंडमेंट पेश की जो बिल्कुल आइन के मुतसादिम है, इंसानी हुकूक बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। और एक ये ब्लैंकेट चेक दे दी गई है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि आप बगैर वारंट के आप गिरफ्तारियां करेंगी, आप जोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताएं आजकल हमारे यहाँ वैसे ही गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लोग गायब हो जाते हैं और उनका पता लेकिन वो तो माजी में भी होते रहे, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल से मैं दोबारा रिफ्रेस करती हूँ। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि हुकूमत में इत्तेहादी भी हैं, दीगर जमातें भी हैं, लेकिन क्या सर हुकूमत ने इसकी मंदरजात तवज्जो से नहीं देखे? क्योंकि हर मरतबा जब हुकूमत किसी जमात की होती है तो उस वक्त वो मुश्किल कवानीन पास कर देते हैं, उसके बाद उसकी छुरी तले वही हुकूमतें और वही साबका जमातें आती हैं जिन्होंने वो बिल्स पास किए होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं है क्या सर पॉलिटिकल पार्टीज में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो अब कानून साजी इतनी बर्क रफ्तारी से हो रही है जिसका जो आइन और कानून के खिलाफ है, खुद इनके प्रोसीजर के खिलाफ है जी। पार्लियामेंट का प्रोसीजर है ना, वो सिलेक्ट कमेटी में जा रहे हैं बिल्स, उन पे ना उस पर कोई बहस हो रही है, बस वो आते हैं और पास हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से मैं तो समझता हूँ ये बिल जो है कहीं से और से बन के आ रहे हैं, जो सिर्फ ये एक अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कि एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट के अंदर पेश करके उसको पास करा रहे हैं। हमें तो ये तक नहीं मालूम क्या वो कोरम पूरा होता है जब ये बिल पास होते हैं या नहीं होता है, या उस पर क्या प्रोसीजर इन्होंने किया। तो आप ये देख लिए और आखिर बिल्कुल जब चल चलाओ का इनका मामला है, असेंबलियां तहलील होने वाली है या अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है, इस वक्त ये क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात है कि देखिए दो ऐवान है, कुछ जाके सेनेट से होंगे, फिर एक उसमें तीसरी इशू भी आता है कि सदर मुमलिकत साइन करें। जब तक सदर साइन नहीं करता किसी बिल के ऊपर वो एक्ट नहीं बनता अनलेस वो जॉइंट हाउस से उनके वापस 10 दिन के बाद वापस करने के बाद वो पास हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 76 है आइन के अंदर, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि बिल अगर पास नहीं होगा और वो रह जाएगा तो वो लैप्स कर जाएगा। इस सिचुएशन में अगर ये सेनेट में नहीं पेश होता और रहता है, ये लैप्स कर जाएगा। तो जब लैप्स कर जाएगा तो अगली पार्लियामेंट में भी नहीं होगा। लेकिन ये बिल और कुछ और इन्होंने जो चीजें आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीमें की हैं, वो भी हमारी नजर से अभी पूरी तरह गुजरी नहीं है। उसका भी एक बिल इन्होंने पास कर दिया आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम का। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट बार का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जी हम आइन और कानून के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के साथ हैं और हम हर उस आइन को गैर आइनी इकदाम को
ہم چیلنج کریں گے جس سے آئین اور قانون کی بالادستی ہم بالکل ثابت کرنے میں اچھا، کامیاب اس ہو میں جائیں۔ سر ایک ضمنی سوال بھی کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ سر اعتزاز احسن صاحب نے آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے دوران انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جی اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے اوپر، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سر اس کے اوپر میں اکیلے نہیں لے سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی باقی ججز سے مشاورت ہونی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا اس کے اوپر از خود نوٹس لینے کی کوئی گنجائش موجود ہے، خاص طور پر جو اب قوانین اور ترامیم ہو چکی ہیں قوانین کے اندر؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ فوراً از خود نوٹس لینا چاہیے۔ ایک طریقہ کار سیٹ ہو گیا ہے کہ از خود نوٹس کیسے لیا جائے گا، وہ اس میں بالکل لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ابھی بل کی شیپ میں تھا اس کے اوپر بھی کیس اٹھا اور اس کیس فائل ہوا اس کے اگینسٹ، اور اس پہ بھی ایک سٹے آنریبل کورٹ نے اس پہ سٹے دیا کہ وہ ایکٹ ہی نہیں بن سکے۔ تو یہاں ابھی اگر وہ ٹھیک ہے، ابھی وہ بل کی شکل میں موجود ہے، وہ سینٹ میں نہیں گیا، پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ سائن نہیں کیا، لیکن یہ ایسا ایک یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے، بالکل سو موٹو کریں کہ یہ پارلیمنٹ میں آخرکار ہو کیا رہا ہے، اس کو کس طرح سے یہ قانون سازی نہیں ہے سر، یہ قانون نہیں ہے بلکہ آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس وقت۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، دو اور حوالوں سے سر آپ کی رائے چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف آج سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے کچھ عرصے کی کیونکہ خاموشی نظر آ رہی تھی، لوگ اس بارے میں بھی بڑی چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ شاید کورٹس جو ہیں وہ اب تھوڑا سا ایک فٹ پیچھے، ایک سٹیپ پیچھے ہٹی ہیں اور اب وہ اس طریقے سے مزاحمت کی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن سر آج وہاں پر بھی بڑا کلیئر کہا گیا کہ جو مسلح افواج ہیں ان کو غیر آئینی اقدامات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب کیونکہ چھٹیاں بھی قریب ہیں، ججز نے بھی کم ہو جانا ہے، تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ اس میں فیل کیا آ رہی ہے آپ کو کہ ججز کا جو انکلائنیشن ہے وہ کس طرف ہے؟ کیا واقعی کوئی سخت فیصلہ توقع کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ کہیں بیچ میں کھیلنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ بار بھی ایک پٹیشنر ہے، ہم نے اپنا کیس آرگو کر دیا ہے، ہم نے کلیئرلی کہا ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، ہم نے ایک بات کہی ہے کورٹ مارشل کا سویلین کا ٹرائل کورٹ مارشل کے تھرو بالکل غیر آئینی اور غیر قانون ہوگا، آرٹیکل 175 کی وائلیشن ہوگی اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوگی۔ تو ہمارا اسٹینڈ کلیئر ہے، ہم نے نیکسس کے اوپر بھی بات کی ہے، ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بھی بات کی ہے۔ ہمارا ہے کہ جی اپیل دے دینا اس سے کافی نہیں ہوگا، پورا پروسیجر آرٹیکل 10A ڈیو پروسیس آف لا، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے کورٹ کے اندر چھٹیوں کا مطلب، چھٹیاں تو جون سے چل رہی ہیں، کورٹ اس کے باوجود ججز کام کر رہے ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کسی کو جانا کچھ ہوگا۔ ابھی آج دیکھیے ابھی آرڈر نہیں آیا، ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا تاریخ وہ فکس کر رہے ہیں۔ دیکھیے کورٹ کو پیچھے جانا ہے، دیکھیے ابھی دلائل کے سٹیج، اٹارنی جنرل سے ہم لوگوں نے پٹیشنرز نے آرگو کر لیا، پھر آپ نے دیکھا ایک پٹیشنر کے ایک وکیل صاحب نے ایک کوشش کی کہ جی فل کورٹ بنا دیا جائے، اور کہا کہ جی اگر 6 ججوں کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا بلکہ فل کورٹ ہونا چاہیے، جس پہ شکر ہے کہ وہ اپلیکیشن ان کی رد کر دی گئی، اور ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ جی آپ فیصلہ 2 جج کا اور 3 جج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہر کسی پہ بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل 190 آرٹیکل 5 کے تحت، تو یہ ایک اپلیکیشن پتہ نہیں کیوں دی گئی۔ لیکن یہ کہنا کہ کورٹ پیچھے ہٹ رہا ہی نہیں، ابھی تو دلائل سنے جا رہے ہیں، دلائل کے بعد دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد ہی کورٹ فیصلہ کرے گی۔ نیچرلی اٹارنی جنرل آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک، لیکن سر میں نے یہ سوال اس حوالے سے کیا تھا کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے متعدد پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے کہ ان کو بڑی امید ہے عدلیہ سے کہ وہ منصفانہ فیصلے کرے گی۔ اچھا سر لاسٹ کویشچن کیونکہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے جو کیس ہے اس کی قابل سماعت ہونے کے حوالے سے درخواست تھی، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے، وہ کل سنایا جانا ہے۔ ایک تو سر اس کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور آپ کو لگتا کیا ہے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہوگی، کتنا وہ سموتھ یا کتنا کنٹروورشل وہ کیس ہے جس کو اگر لیڈ کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی چیئرمین کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ سر ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں کروائے ہیں تو آپ کا جو انتخابی نشان ہے کیا وہ بھی واپس نہ لے لیا جائے، تو کیا انڈر پریشر اس وقت پی ٹی آئی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا، اس کا تو جواب آپ کو خود دینا چاہیے کہ وہ انڈر پریشر ہے یا نہیں۔ سر میں تو چاہوں گی آپ دیں تو بہتر ہے۔ یہ سوال کا میں کیا جواب دوں، وہ تو دیکھیے ہم سب چیزیں جیسے میں نے کہا ہوتا ہے شب و روز تماشا میں ہمارے آگے، تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بالکل انڈر پریشر ہے۔ ایک آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر ہیں اور پھر ہر طرف سے ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، جو ایک ہر زمانے میں اپوزیشن کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، لیکن ان کے کیس میں کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جو امید انسان کی ہوتی ہے، اور دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا کہ عدالت سے ہی انصاف کی توقع ہوتی ہے، کیونکہ یہی ہمارا، میرے اور آپ کے لیے ہمارا لاسٹ ریزورٹ عدالت ہی ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی اور تو چیز نہیں ہوتی، آدمی عدالت آئے گا۔ اب دیکھیں جو ایک جج کے اوپر انہوں نے جو پی ٹی آئی نے ایک آبجیکشن اٹھایا ان کی
کہ وہ باعث ہیں, وہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ پھر بھی اتنی پھرتی سے کیس چلائے جا رہے ہیں. میٹرز ہائی کورٹ میں بھی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے, اور ایک دفعہ اپلیکیشن آ جاتی ہے عموماً جج خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھ پہ اعتراض ہو گیا, میں سننا چاہیے نہیں. ہر کیس پہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ پہ حکومت نے اعتراض کیا کہ جی آپ یہ ملٹری کورٹس کا کیس نہ چلیں, جبکہ انہوں نے پہلے تاریخ میں نہیں کیا تھا. جب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا پھر بھی انہوں نے بہتر سمجھا, انہوں نے ریفیوز کر لیا. یہ ہائیسٹ کورٹ کے جج ہیں, تو یہاں ایک اپلیکیشن دی جا رہی جو ایک طریقہ ہے. اب ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے, وہ وجوہات بتا رہے ہیں کہ یہ جج بائسڈ ہے, اور اتنی میں نے سنا تھا یہ جج صاحب کہیں ایک دفعہ اپنا کوڈ بھی لے کے پہنچ گئے تھے کسی کیس میں, تو ان کو یہ بالکل ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے. لیکن فیصلہ ہائی کورٹ نے ہی کرنا ہے کہ یہ بائسڈ ہیں جج صاحب یا نہیں, کیونکہ دیکھیں ورنہ یہ ایک آسان طریقہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس خلاف جانا ہوتا ہے ایک پارٹی کھٹ شروع کہہ دیتی ہے جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, یا آپ فل کوٹ کر لیں یا آپ یہ کر لیں. یہ چیزیں اگر اس کے اندر گیون کرنا شروع کر دیا تو پھر تو میں اور آپ بھی کل کھڑے ہو کہیں گے جی مجھے آپ پہ اعتراض ہے, میرے لیے بھی فل کوٹ بنایا جائے, یا آپ یہ جج صاحب. بالکل ٹھیک. ایکسپیکٹیشن سر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ضرور ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب ممبر پاکستان بار کونسل اور صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن یہ بھی ایک طرح سے درست سمجھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انصاف کی بات ضرور کرتی تھی, لیکن انٹرا پارٹی الیکشن 2021 کے بعد سے اب تک نہ کروائے جانے کے اوپر الیکشن کمیشن ان کے خلاف آستینیں چڑھا کر کارروائی کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں اپوزیشن کی جماعت کی بات کی ہے ہم نے, تو وہاں ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ حکومت اپنے جانے والے اختتامی دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہی ہے, اور جو کچھ وہ چھوڑ کر جا رہی ہے اس کے بعد اگلے انتخابات میں اترنے کے لیے اس کے پاس کیا کچھ موجود ہوگا. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت کے جو اختتامی دن ہیں جیسے جیسے گزر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ بہت سے معاملات بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک طرف نئی مردم شماری نے ایک ڈیبیٹ شروع کر دی ہے کہ آیا انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے, وقت پر ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے, یا پھر پرانی مردم شماری کو ایک مرتبہ استعمال کیا جائے گا. دوسری طرف یہ مسئلہ بھی درپیش ہے کہ آیا نگراں سیٹ اپ کیسا ہوگا, سیاسی یا پھر بیوروکریٹک, یعنی کسی ایک مسئلے کے اوپر بھی آپ کو سیاستدان اور قوم یکسو اور کنفیوزڈ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ یقیناً آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت جو کہ اب رخصت ہونے کے قریب ہے, جس برق رفتاری سے لیجسلیشنز کر رہی ہے, یہ لیجسلیشنز آنے والے دنوں میں اگر تو وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھتی ہے تو کیا ان کے گلے کا پھندا ثابت ہو سکتے ہیں. ان تمام پوائنٹس کے اوپر ہم پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے, اور جو معزز پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں تعارف کروانا چاہوں گی. میرے ساتھ ویڈیو لنک پر سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور اس کے علاوہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. عامر صاحب, سر آغاز آپ سے کرتی ہوں. سر ایک تو یہ کہ پہلا سوال جو کہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو نئی مردم شماری کا کریوس پیدا ہوا ہے یہ کچھ عرصے پہلے نہیں موجود تھا, اب الیکشن وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے, سر یہ مسئلہ حل طلب ہے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر نئے سینسس پر جاتے ہیں تو پھر بھی الیکشن وقت پر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ چونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے گفتگو آئی اور ڈھکے چھپے الفاظ میں تو بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ جی یہ گورنمنٹ جائے گی تو مردم شماری کا مسئلہ آئے گا, اور پرائم منسٹر نے اسے اوپن کر دیا. اور میرے خیال میں جو بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انتخابات کا التوا اگر تو یہ ذہن میں موجود ہے ان کے کہ اس سے موجودہ حکمران اتحاد کو کوئی فائدہ ہوگا, تو میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ چاہے نگران ہو یا کچھ ہو تو وہ مسئلہ بنے گا الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور وہ جتنے لمبے ہوں گے کوئی ایسا چھو منتر نہیں ہے کہ آپ کو 4 مہینے یا 6 مہینے میں, جیسے کچھ لوگ 28 فروری کی تاریخ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ جی یہ طے شدہ معاملہ ہے اور کئی ماہ سے پہلے سے طے ہے, تو 28 فروری تک بھی آپ کو بالکل, میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے بعد اگر یہ سہولت کاری جانے والے کر کے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ ہوگا, میں تو نہیں سمجھتا ہوں. الٹا نقصان یہ ہو جائے گا کہ جو ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست ختم ہونے کی بات کر کے, منطقی بات ہے کہ آپ نے ملک بچانے کی کوشش کی ہے, اور ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آخری معاہدہ منت ترلے کے بعد شہباز شریف صاحب نے کروایا تو اس کا نتیجہ یہ 20 روپے کی صورت میں آیا ہے, اور بہت لان تان بھی ہو رہی ہے. لیکن کوئی آپشن بھی تو, معذرت عامر بھائی, لیکن کوئی آپشن بھی تو موجود نہیں تھا نا سر. اگر یہ نہ کرتے تو پھر ہمارا وہی حال ہوتا جو 9 مہینے پہلے تھا, جو پی ٹی آئی کر گئی. نہیں, پھر آپ سری لنکا ہوتے ہیں نا جی. مطلب ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک طرف ان کے اوپر مشکل آ رہی ہے عوام کے اوپر اور وہ غصے میں ہیں, لیکن اگر آئینہ صحیح دیکھنا ہو تو پھر ہمیں سری لنکا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں لائنیں لگتی ہیں, سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول نہیں مل رہا, کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو گئی.
وہ تو چھوٹا ملک ہے ہمارے مقابلے میں، تو یہاں تو پھر رائٹ شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی خوفناک. لیکن ہم اس کو پورٹرے نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے یہاں اپنی اتنی زیادہ سیاسی طور پہ محاذرائی جاری ہے پی ٹی آئی اور حکمران اتحاد کی، کہ اس بات کو سوچا ہی نہیں جا رہا کہ اگر وہ 4.25 سال میں بیڑا گرک کر کے چلے گئے اور امریکن چورن بیچ کے سائفر کا ان کی عوامی مقبولیت بن گئی، تو اس میں وہ ساری چیزیں پیچھے چھوٹ گئی. بالکل. اور اس کے اندر ان کا بر وقت فیصلے نہ کرنا، جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے ان کو فوراً جانا چاہیے تھا، بجائے دھمکیاں لگانے کے اور لہجے میں بہت زیادہ غصہ دکھانے کے. وہ اپنی فیملی میں دکھا سکتے ہیں غصہ، عالمی قوتوں کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جب آپ بیگرز ہیں تو چوزرز بھی نہیں ہیں. پھر آپ کو جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہر جگہ بھیک مانگتے ہیں، شکل دیکھتے ہی کہتے ہیں آ گیا مانگنے. تو یہ چیزیں ڈار صاحب کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اگر وہ لندن میں بیٹھ کے کچھ سال گزار کے آئے ہیں، وہ گئے بھی تو خود ہی تھے نا، پریشر تو سب نے سہا. کوئی جیل میں چلا گیا، یہ نکل کے جہاز میں چلے گئے. تو ان کو آ کے اپنی نا حکومت کو پسانا چاہیے تھا اور یہ فیصلے 6 مہینے پہلے لے لیتے، اور وہ مفتاح اسماعیل سے صرف 18-19 دن پہلے آ کے وزارت خزانہ نہ لیتے تو شاید نہ ان کے لیے مشکل ہوتی اور نہ ان کے گورنمنٹ کے لیے ہوتی. بالکل. اچھا عامر بھائی، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. زیغم خان صاحب، سر اب جو تصویر کشی کی ہے عامر بھائی نے بالکل درست نظر آتی ہے، لیکن حکومت نے دعوے ضرور کیے. اب پرانی مردم شماری پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی، تو مجھے کوئکلی پہلے تو یہ کامنٹ دیجیے گا کہ سر خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیغام آیا کہ جس مردم شماری کے اوپر تحفظات ہیں اس کے اوپر الیکشن میں نہیں جا سکتے. اب پیغام کہاں سے آیا یہ انہوں نے نہیں بتایا، کس نے دیا یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ نئی مردم شماری پہ نہیں جائیں گے. لیکن سر 24 گھنٹے پہلے تک گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ جی نئی مردم شماری پر جائیں گے، شہباز شریف صاحب خود بھی کہہ رہے تھے. تو سر یہ کنفیوژن کیسے ختم ہوگا؟ کنفیوژن تو یہ خود بخود پیدا کیا جا رہا ہے، ورنہ کنفیوژن تو ہونا نہیں چاہیے. اس وقت جو مردم شماری قانونی طور پر آئینی طور پر موجود ہے وہ 2017 کی مردم شماری ہے، جسے نوٹیفائی کیا جا چکا ہے، منظور کیا جا چکا ہے، جس کی بنیاد پر اس وقت حلقے بنے ہوئے ہیں. نئی مردم شماری کو ابھی باقاعدہ طور پر نوٹیفائی نہیں کیا گیا، لیکن اگر نوٹیفائی کیا جاتا ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ نوٹیفائی کرنے کے بعد حلقہ بندی اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے. لیکن آئین میں ایک اور دوسری چیز بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہر صوبے کی کتنی سیٹیں ہوں گی وہ بھی آئین میں اس وقت درج ہے، اور اگر اس تقسیم کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کو آئین قانون سازی دوبارہ کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی، بالکل. تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ایک ایسا آئینی بحران پیدا کرنا چاہتی ہے جس کے ذریعے سے انتخابات کو آگے سٹیگر کیا جائے یا دوبارہ سے آئین کی کسی طرح کی وائلیشن کی جائے، جس طرح صوبائی حکومتوں کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی صورت میں کی گئی. تو یہ مکمل ایک بدنیتی کا معاملہ لگ رہا ہے. اور میں رانا صاحب کی ایک بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگرچہ اس وقت مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ اس کو لیٹ ہونے میں فائدہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں ان کو بہت نقصان ہوگا. اس وقت ان کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ ان کی جو مخالف قوت تھی، جو مقبول قوت تھی، اس کی پٹائی لگ چکی ہے. لیکن جب کسی پاپولر پارٹی کی پٹائی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سپریس رہتی ہے. جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر معاملات بدل بھی سکتے ہیں. آپ 1977 کی پی این اے پارٹیز کو دیکھیے، اس وقت انہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کر انتخابات کی میں تاخیر کرائی، مؤخر کرایا انتخابات کو، اور جب انتخابات ہونے شروع ہوئے ان کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا تھا. وہ لوگ جو اس وقت وزیر اعظم بننے والے، سب لوگ کہتے تھے مارشل اصغر خان وزیر اعظم بنیں گے. اس کے بعد وہ تا حیات نہ وہ خود الیکشن جیت سکے نہ ان کے صاحبزادے الیکشن جیت سکے. تو یہ جتنا ٹائم نکلے گا ضروری نہیں کہ اس ٹائم کا فائدہ ہو. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو ان کو الٹا نقصان ہوگا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا عامر بھائی یہ فرمائیے گا کہ سر اب جہاں اس حکومت کی غلطیوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، وہیں لوگ یہ بھی رائے رکھ رہے ہیں کہ سر یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، جس رفتار کے ساتھ ہو رہی ہے اور جس نوعیت کی ہو رہی ہے، یہ خود اس حکومت کے گلے بھی پڑ سکتی ہے. آج اگر کسی ایک جماعت کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں تو کل خود بھی اس میں گر سکتے ہیں. تو یہ سر کیا وجہ ہے کہ یہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں کیوں دیا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے لیجسلیشنز میں؟ پہلے زیغم صاحب کی تھوڑی سی بات جو مردم شماری کے اوپر تھی. جی دیکھیں، یہ تو ضرور ہے کہ درج ہے آئین کے اندر کہ آپ نشستوں میں رد و بدل صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نتائج کو نوٹیفائی کر دیں تو ود ان دی پروونشل پیرافرنیلیا کہ آپ ایک ضلع سے دوسرے میں سیٹ کو آبادی کی بنیاد پہ شفٹ کر سکتے ہیں. صرف یہ کر سکتے ہیں، تعداد آپ چینج نہیں کر سکتے. اور یہ پھر بھی ایک بیکار ایکسرسائز ہوگی. آپ چاہے نتائج آپ دے جائیں تو کوشچن پہلا مارک آئے گا کہ جی کے پی اور پنجاب کے تو وزرائے اعلیٰ نگران ہیں. بے شک ان کی آئینی حیثیت موجود ہے لیکن وہ منتخب تو نہیں ہے کہ 3 لوگ منتخب بیٹھے اور 2 لوگ بیٹھے نامزد. تو وہ نمائندگی اس طرح نہیں کر رہے ہوتے
اور نگران دور میں اگر وہ کریں گے تو وہ پچھلے دور کو چینج نہیں کر سکتے فیصلے کو، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. اگلا کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ کوشچن مارک اپنی جگہ آئے گا کہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں بیٹھ کے آپ کوئی نگران کے سارے بیٹھ کے فیصلے کریں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اس کو انہیں وضاحت کر دینی چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو نوٹیفیکیشن نہیں کیا، کیونکہ کل تو انہوں نے لوگوں کو کنوے کیا تھا کہ جمعے کو ہم میٹنگ بلائیں گے. ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ کل واقعی اجلاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سر سمری موصول ہوئی ہے لیکن ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے اس کی. وہ پرائم منسٹر اپروو کریں گے نا، مطلب اس میں ڈیٹ جمعے کے حوالے سے کہ وہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی بلانا ہے، اور اگر کوئی اس میں پیپلز پارٹی کی بھی وضاحت آ جائے گی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جی الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تو پھر انہیں انکار کرنا چاہیے ووٹ سے. اگر مشترکہ مفادات کی کونسل ہوتی ہے تو چیف منسٹر آ کے انکار کر دیں اور پھر مشترکہ اجلاس میں وہ کوشچن کرے، اسپیکر ان کا ہے تو کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ الیکشن کی ڈیلے کی طرف جا سکے. تو یہ بات وضاحت کے ساتھ آنی چاہیے، اور پی ایم ایل این کو تو فائدہ ہوگا کہ نواز شریف کو چاہے وہ 16 ستمبر کا ویٹ کر رہے ہیں آئے تو ان کے پاس لیڈر موجود ہوگا، پی ٹی آئی کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہوگا اور ایک خاصا ان کے پاس مارجن ہوگا کہ ہاں جو 17-18 کی ترقی تھی وہ کس طرح مائنس کی گئی اور آج آ جائیں. اب آپ آ جائیں جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جی جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، دیکھیں لیجسلیشن ہو رہی ہے اس وقت چونکہ مقابلے میں تو کوئی ہے نہیں، لہذا گروپس بن گئے ہیں یونیورسٹیوں کے لیے. پرائیویٹ ممبر ڈے پہ لا کے لوگوں نے، جو لوگ کاروباری لوگ ہیں انہوں نے کچھ گروپس کو ایم این ایز کو لے کے اپنی مرضی کے مطابق یونیورسٹیاں جیسے گوادر کی یونیورسٹی لاہور میں بن رہی، کیونکہ کاروبار ہے نا ایجوکیشن خود، اگر تو وہ اچھے انداز سے کر لیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں. آپ اچھی تعلیم دیں، اس میں اسٹرکچر صحیح ہو. لیکن عامر بھائی باقی بھی تو امپورٹنٹ ایکٹ ہے نا، چلے یونیورسٹیز کا تو ایک الگ ایکٹ ہے نا، لیکن جو پاکستان کے خود مفاد کے ایکٹس ہیں جیسے الیکشن ایکٹ کی بات میں کر رہی ہوں، آرمی ایکٹ کی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ دیگر ایکٹ جو انہوں نے اپروو کیے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ اپروو کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل کو یہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتے ہیں یہ ایکٹ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور خاص طور پہ ان کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے نظر میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ بتائیں کہ ہماری جو سپریم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا کوئی قانون ضابطہ ہے؟ لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی عدالتیں بلاتی ہیں، ہماری عدالتیں بلاتی ہیں، ہاں نہیں بندہ ہے نہیں ہے، بندہ اچانک آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گیا تھا، وہ نام لیتا ہے کسی کا. جب آپ ان کو بغیر لا کے سب کچھ وہ کر رہے ہیں، آپ ان کو لائیں ایک دائرے میں، ان کے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں گی. جب وہ بندہ اٹھائیں گے سرچ وارنٹ کے بغیر، قانون اجازت دے رہا ہے نا، بالکل، تو پھر جب وہ چیزیں ہوں گی تو آپ کے لیے اور ہمارے ملک کے سسٹم میں ایک گنجائش پیدا ہوگی کہ وہ وضاحت قانون کے دائرے میں آ کے سامنے کریں گے کہ ہاں جی ہم گئے تھے. ابھی وہ جواب نہیں دیتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیسیکلی کاغذی شکل دے دی جائے گی اور کم از کم وہ چیز آن پیپر آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ساری قانونی کارروائی تو پھر ایف آئی اے کو جا کے کرنی ہے، کیونکہ اس کی وضاحت نہیں ہو رہی. ہم نے ہر چیز کو سیاسی بنا دیا اور ہم ایک چھوٹے سے آئینے میں دیکھتے ہیں. آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی وہ آپ صرف پی ٹی آئی کے لیے 9 مئی کی بات نہ کریں. اگر آپ ایک 100 سال کے بعد ایک قانون کو بدلنے جا رہے ہیں تو اس کو مطلب اس سینس میں ضرور دیکھیں. یہ ایک بیان ہے. عامر بھائی میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں نا، وقت تھوڑا سا کم ہے. زیرم صاحب سر یہ جو نگراں سیٹ اپ کے اوپر کنفیوژن ہے یا اگر تو موجود ہے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس 5 نام ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 5 نام ہے، لیکن سر وہ نام کیا ہیں یہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے. تو سر یہ بتائے گا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا عمل، ایسا تو نہیں کہ ان کی طرف سے ڈیسیجنز ہو گئے ہیں لیکن فائنل اپروول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آنا ہے یا پھر ان کی طرف سے کم از کم اسسٹ کیا جانا ہے. تو سر کیا اس کے لیے کتنی پاسبلٹی ہے آپ کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کو لینے کی بات کی جا رہی ہے یہ درست فیصلہ ہوگا؟ پہلے تو میں ذرا کوئکلی رانا صاحب کی بات کو مزید آگے بڑھا دوں. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. کوئک رکھیے گا کیونکہ ٹائم کم ہے سر. جی اگر صوبوں کی نشستیں اتنی ہی رہتی ہیں یا پروپورشنل بڑھتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ صوبوں کا فرق ہے. پنجاب کی سیٹیں کم ہوں گی، دوسروں کی بڑھیں گی اور اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر وزیر اعظم مقرر نہیں ہو سکتا. اس وقت دوبارہ ہمارے ہاں ایک ہائبرڈ قسم کا سسٹم ہے. زیادہ اہم رائے خود اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی اس میں، اور اس میں دوسری رائے، ثانوی رائے سیاسی جماعتوں کی ہوگی. سیاسی جماعتیں گفتگو کر رہی ہیں، اپنے نام پیش کریں گے، لیکن ایک مل کر ہی نام آئے.
अच्छा सर, आपने तो डिबेट ही खत्म कर दी, इसका मतलब है। अच्छा आमिर भाई सर, कंक्लूडिंग क्वेश्चन है सर, ये फरमाएगा कि अब आपको क्या लगता है सर कि जो अब सिनेरियो बन रहा है, नून लीग तो इंतखाबात में उतरना चाहती है, लेकिन जो लेजिस्लेशन के ऊपर, खास तौर पर जो इलेक्शन एक्ट के ऊपर जब अमेंडमेंट हुई तो नजर ये आया कि खुद इत्तेहाद के अंदर भी बड़ी फूट है। फिर ये जो आखिरी चंद कवानीन साजी हुई उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी बड़ा इख्तलाफ किया, इत्तेहादी उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो सर क्या लगता है कि क्या इससे वो जमातें जो कि पार्लियामेंट से बज़ाहिर बाहर हैं उनको कोई फायदा मिल सकता है इंतखाबात में? देखिए मैं आपको बताऊं, ये चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रेजिमेंट तो नहीं है कि आगे पीछे नहीं होना, जो कह दिया वो करना है। तो लोगों की राय तो होती है ना। अगर यही पीटीआई कौमी असेंबली में रास्ता ना देके जाती तो ये लेजिस्लेशन आसान बिल्कुल ही नामुमकिन होती। आपको कोरम भी पूरे करने पड़ते। आज अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने एक लम्हे में कोरम की निशानदेही करके खत्म कर दिया। अब कल सुबह लोगों को बिठाना पड़ेगा, फिर जाके आप लेजिस्लेशन शुरू करेंगे। अपोजिशन का तो काम ही ये होता है। रास्ता दिया खान साहब ने। निगरान की मैं आपको बता दूं कि ये कोई गुफ्तगू वज़ीर आज़म के नाम पे किसी से नहीं हो रही, ना कोई कमेटी कर रही है, ना इनका मैंडेट है, ना नहीं, किसी से क्या मुराद है सर? जरदारी, फजल आमिर भाई, किसी से क्या मुराद है? मैं आपको बता रहा हूँ, फजल रहमान, जरदारी साहब और नवाज शरीफ, इनके होते हुए क्या आप इनकी कमेटियां वज़ीर आज़म का नाम फैसला करेंगी? ये सिर्फ मीडिया की गेम हो रही है, हम और आप इसमें आगे। ये सीट एडजस्टमेंट पे जरूर बात हो रही है, बाकी फैसला मिलके। जो बात जैगम साहब ने कही, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से हमारी हुकूमत का हिस्सा है ना, चाहे कोई हो हुक्मरान, तो आप उसके बगैर नहीं करते। और आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना कि आपने मशवरा करना है। और चलाना किसने है? आपको और हमको याद है कि भाई कोई नासिरुल मुल्क साहब भी होते थे जो निगरान वज़ीर आज़म थे, किसी ने नाम लिया बाद में 2018 वाले का? उसका कुछ जिक्र ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आरटीएस बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखाया और खान साहब को ला के बिठा दिया। तो निगरान वज़ीर आज़म चाहे आप कुछ भी ले आए, वो चलाएगा इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट की। क्योंकि फिर ये जो आज सोच रहे हैं और अगर ये लंबा सोच रहे हैं तो ये कहीं पे भी नहीं होंगे। इनके लिए बहुत नुकसान होगा। इन सब का फायदा है, इस मुल्क का फायदा है। अगर आप लॉन्ग टर्म जो कह रहे हैं कि हमने 5 इनिशिएटिव लिए आईटी पे, एग्रीकल्चर पे, फलाने पे, मादनी पे, ज़खायर पे, तो वो तभी होगा जब अवाम की उसके अंदर से मौजूद होगी और सारे लोग उसके साथ आएंगे। इलेक्शन के बाद आपका फायदा हो जाएगा, वरना आप ये काम पहले भी बहुत कर चुके हैं। लेकिन सर जाते जाते अगर हम 20 रुपए बढ़ाते जाएंगे तो फिर आवाम की तरफ से गालियां ही खाने को मिलेंगी ना। और इस वक्त गवर्नमेंट इसी पोजीशन में, लेकिन चॉइस कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन जैगम साहब, सर ये फरमाएगा कि शहबाज शरीफ साहब इसका मतलब है गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जी लोग मुझे एस्टेब्लिशमेंट के आदमी होने का ताना देते हैं, लेकिन मेरा मकसद एक्चुअली ये है कि एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, वो मिलकर मुल्क के लिए काम करें। सर साबका हुकूमत में भी ऐसा ही होता था। अगर मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं तो फिर उनको भी लेवरेज थोड़ा सा तो मिलना चाहिए। और अगर सिस्टम या इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर चलते हैं तो फिर सर उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बाकी जमातों की तरफ से क्या दुरुस्त होगा? सवाल ये है कि मिलकर चलने का मतलब क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए और जिसको जो जो जिम्मेदारी आइन ने दी है उसके मुताबिक वो जिम्मेदारी अदा करे। पाकिस्तान तो इसी तरीके से बेहतर तौर पे चल सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां खुद अदा करें। आप दूसरों से मत कहें कि वो आके आपके काम करें। आप मईशत को खुद संभालें। आप आर्मी चीफ को पकड़कर दुनिया में भीख मांगने मत निकले। आप अपने ज़राअत के इदारे को, इतना बड़ा मास्टर आपने क्रिएट किया हुआ है, अपने ज़राअत को बेहतर करें। आप सोल्जर्स को ज़राअत के काम में मत लगाएं। ये जो तकसीम है डिफेक्टो और डिजोरे की, डिजोरे का मतलब है कि आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक डिफेक्टो सिस्टम बना लिया गया है कि आइन में नहीं लिखा हुआ लेकिन चलेगा, तो वो तो नहीं चलना चाहिए। इसी बात को ये कहते थे ना, जो खुद ये नारे लगाते थे जमहूरियत के, जो ये खुद कहते थे कि आईनी तौर पे निज़ाम चलना चाहिए, खुद कहते थे कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए, उसको फलांग के अब ये वही बात कह रहे हैं जो पीटीआई कह रही थी कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो फिर इसमें और उनमें फर्क क्या रह गया? फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का जो सफर है वो कहाँ है? हम इस वक्त खड़े कहाँ हैं? हमारी मंजिल क्या है? हम आगे कहाँ जाएंगे? जमहूरियत का तो सारा सफर खोटा हो गया ना। बिल्कुल ठीक। यानी कि सर एक लकीर खींचने की जरूरत है इदारों के दरमियान भी, हुकूमतों के दरमियान भी, और जो उनके इख्तियारात हैं उनके दरमियान भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त इदारे हों या हुकूमतें हों, उनके दरमियान इख्तियारात की जंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो कुछ हो मुल्क के मफाद में होना चाहिए। एक मुख्तसर वक्फा, और जहां पर हम बात कर रहे हैं मुल्क की और मुल्क की सालमियत की, तो इस पर भी बात करना जरूरी है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से एक काला कानून पास किया गया जिसके तहत कश्मीर की जो हैसियत थी इनफरादी वो खत्म कर दी गई। उससे किस हद तक नुकसान हुआ खुद कश्मीर का और पाकिस्तान के कॉज का भी, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से आर्टिकल 375 और 35 से खत्म करने से कश्मीर की जो इनफरादी और खुसूसी हैसियत थी उसको खत्म कर दिया गया। इससे बड़ी हद तक पूरी दुनिया में कश्मीर का जो कॉज था उसको और उसकी जो पोजीशन थी खास तौर पर भारत के हवाले से उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन आया इतने साल गुजरने के बाद भी इस कॉज को किस तरीके से रिवाइव रखा गया है और इसके लिए किन इक़दामात की जरूरत है, इस पर हम थोड़ा सा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करना चाहेंगे। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा सैयद साहब, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU, हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये जो आर्टिकल 375 और 35 से खत्म किया गया भारत की तरफ से 3-4 साल पहले, सर इससे कितना नुकसान पहुंचा है कश्मीर कॉज को? देखिए, मेरे ख्याल में मोदी सरकार ने कोशिश की है और उनका एक शुरू से एक नारा था कि वो पावर में आके आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करेंगे। इसका जो बुनियादी मकसद उनका था वो ये था कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने का, और वो उन्होंने किसी हद तक की भी है। लेकिन कश्मीरियों ने पहले भी साबित किया है और आज भी दोबारा साबित कर रहे हैं कि कश्मीरी अपनी तहरीक को कभी ना रोकेंगे। तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनको उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल जाते। सर ये भी फरमाइएगा, स्टेप लिया गया इससे जो कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, क्या इसका असल मकसद यही था कि उस पॉपुलेशन को कम जाहिर किया जाए और उसको अक्सरियत के बजाय अकलियत में बदल दिया जाए? ये देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि आलमी बरादरी क्या रोल अदा करती है, और हमारी यही कोशिश है कि आलमी बरादरी को बताया जाए कि भारत के जो अज़ाइम हैं वो मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करना और जो मुस्लिम अक्सरियत है उसको अकलियत में बदलने के लिए वो सारे इक़दाम उठा रहे हैं। और अभी तक ये आप देखें कि 5 अगस्त 2019 से आज तक उन्होंने 3.5 मिलियन से ज्यादा डोमिसाइल इशू किए हैं उन लोगों को जो गैर कश्मीरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पूरी कोशिश है, और उसके अलावा वो सीटें जो चेंज कर रहे हैं, जम्मू की सीटें बढ़ा रहे हैं, ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। लेकिन अगर हमारी जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहे, आलमी बरादरी इसका अगर नोटिस ले और हमारी यूनाइटेड नेशंस से जो है वो अपील भी है, हम खतूत भी उनको लिख रहे हैं कि इसको रोका जाए, और ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। जब तक वहां प्लेबिसाइड नहीं होता, वहां की जो बाहर की आबादी है वो आके आबाद नहीं हो सकती। प्लेबिसाइड होने के बाद वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्लेबिसाइड नहीं होता उनको लीगली वो नहीं कर सकते। लेकिन गैर कानूनी तो उनका कब्जा भी गैर कानूनी है। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सबको जेलों में डाला हुआ है। लेकिन वजह क्या है अली साहब के 75 साल गुजर गए हैं, अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, कोई फैसला नहीं कर सके? क्या इसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो डायलॉग के लिए टेबल पर जब तक नहीं आएंगे इस मसले का हल नहीं हो सकेगा? देखिए, ये मसला एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात से ही होना है, और जिस दिन भी होना है वो पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं बैठना है। लेकिन उसकी जो बुनियाद है वो है यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन। अब इनकी पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है, लेकिन इंडिया ने हमेशा रिजेक्ट किया है। और अगर आप देखें कि हम आलमी बरादरी से क्यों अपील कर रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है या जो आलमी बरादरी के पासर ममालिक हैं वो अपना एक रोल अदा करे, क्योंकि हमारे सामने है ताशकंद मुआहिदा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया ने किया, वो फेल हुआ। फिर उसके बाद आप देखें कि शिमला मुआहिदा हुआ, उसके भी हमेशा भारत ने खिलाफ वर्जी की। उसके अलावा लाहौर एग्रीमेंट हुआ। ये सारे होने के बावजूद अभी तक हम पायदार अमन कायम नहीं कर सके। अगर हम और आलमी ताकतें और खित्ते के जो ममालिक हैं उनकी खुशहाली के लिए एक ही हल है, वो ये है कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक दिया जाए, वो तस्लीम किया जाए, और कश्मीरियों को किसी भी नेगोशिएशन जो हो उसमें कश्मीरियों की शिरकत जो है वो जरूरी है। क्योंकि बगैर कश्मीरियों की शिरकत के जब मायदे होते हैं तो उसका आप असर देख लें कि ताशकंद से लेके लाहौर एग्रीमेंट तक वो सारे मायदे हमेशा नाकाम हुए हैं।
शुक्रिया। अली रजा सैयद साहब, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU हमारे साथ मौजूद थे। 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से जो इक़दाम किया गया, 4 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान न सिर्फ हर आलमी फोरम पर इसके खिलाफ आवाज भी उठा चुका है, बल्कि भारत का असल चेहरा भी बेनकाब कर चुका है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ज़र्फ का मुजाहरा किया जा रहा है और चंद रोज पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर ये बात की है कि भारत के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भारत को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। अब देखना है कि भारत अपने रवैये में तब्दीली लाकर वाकई मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है या सिर्फ वक्त का ज़िया चाहता है। ये फैसला मेरा ख्याल है कि आलमी बरादरी को करना ज्यादा बेहतर और मौजू होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।